नाजरीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ओहदे सदारत में सिर्फ 38 दिन रह गए हैं, लेकिन इन 38 दिनों में क्या गुल खिलाएंगे वो हमने अभी देखना है। सदारत का ओहदा ख़त्म होने वाला है डोनाल्ड ट्रंप का, और आलमी नशरियाती इदारे इस बात की तरफ लोगों का ध्यान दिला रहे हैं कि ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्लाह खामेनी या तो अलील हैं, अपने ओहदे से दस्तबरदार हो रहे हैं, या फिर उम्र बढ़ जाने की वजह से, 81 बरस के हो जाने की वजह से, मौत की वजह से, जो कि हर एक पर आनी है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, उसके बाद उनका जानशीन कौन होगा। इस वक्त आलमी नशरियाती इदारे डोनाल्ड ट्रंप के जानशीन की बात नहीं कर रहे, बल्कि खामेनी साहब के जानशीन की बात कर रहे हैं। बात पर आने से पहले आपसे दरख्वास्त करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को पुश करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जी नाज़रीन मोहतरम, अफवाहें ये चल रही हैं या ये अफवाहें चलाई जा रही हैं कि ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्लाह खामेनी अलील हैं, बीमार हैं, इसलिए वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हो सकता है कि वक्त से पहले वो अपने ओहदे से दस्तबरदार हो जाएं और उनका कोई नया जानशीन सामने आ जाए। और दूसरी खबर ये है कि वो इतने बीमार हैं कि शायद वो वफात पा जाए, और उसके बाद उनका जानशीन कौन होगा, कैसे होगा, क्या होगा। हालांकि ये सारी बातें ईरान के कॉन्स्टिट्यूशन में तय हैं, ईरान के इदारों में तय हैं कि जब मुल्क का सरबराह आयतुल्लाह खामेनी इस दुनिया में नहीं रहेगा या अपने ओहदे से दस्तबरदार हो जाएगा, तो उनकी जानशीनी के लिए एक 88 रुकनी रहबर मजलिस रहबरी मौजूद है, जिसमें 88 आलिम हैं। वो आलिम जिनको हर 8 बरस के बाद ईरान के लाखों लोग चुनते हैं, उनका इंतखाब होता है, उनको इलेक्ट करते हैं और वो उस कमेटी का हिस्सा बनते हैं। जिस वक्त आयतुल्लाह खामेनी का इंतकाल हो गया था, तो उस वक्त दुनिया को ये पता ही नहीं था कि उनका जानशीन कौन बनेगा, क्योंकि बादशाह तो वहाँ है नहीं कि बादशाह के बाद बादशाह का जो वली है तो वो बादशाह बन जाए, ऐसा सिलसिला तो नहीं है। तो आयतुल्लाह खामेनी के इंतकाल के बाद, क्योंकि मजलिस रहबरी में खामेनी साहब से बड़ी उम्र के आलिम भी मौजूद थे, इल्म में भी बड़े थे और नाम में भी बड़े थे, मशहूरी में भी बड़े थे, लेकिन उन्होंने सब ने मिल कर के ईरान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए आयतुल्लाह खामेनी को मुंतखब किया। जो रहबर बनता है वो चाहे तो ज़िंदगी भर ताहियात रहबर रह सकता है। ये मजलिस रहबरी जो है, ये उसके बायलाज में ये बात लिखी हुई है। रहबरी मजलिस के इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए एक और शूरा निगहबान है। वो जब नामिनेट करती है तब वो बंदा रहबरी के मजलिस रहबरी के इंतखाबात में ही हिस्सा ले सकता है, जिसका चुनाव अवाम करते हैं, लोग करते हैं। उसके बाद ही वो आता है, और वो जो रहबर बनता है वो ईरान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो तमाम अंदरूनी और बैरूनी सियासी, समाजी, रूहानी जितने किस्म के मसाइल होते हैं उन पर अपनी राय देता है, और उनकी राय की रोशनी में जो हुकूमत होती है वो अपनी पॉलिसियाँ मुरतब करती है कि हमने क्या करना है, क्या नहीं करना है। जिस तरीके से हमने देखा कि खामेनी साहब के ज़माने से ओबामा की हुकूमत तक ईरान के अमेरिका के साथ बड़े तलख ताल्लुकात थे, लेकिन जब ओबामा और 6 दूसरे ममालिक ने मिल कर के जोहरी पैक्ट किया और ईरान ने उसको साइन किए, और ये सिलसिला ट्रंप के इक़्तिदार में आने तक चलता रहा। ट्रंप ने आकर के इस मुआहदे से राय फरारिश इख्तियार की,
تو جیسے فیصلہ خامنئی صاحب نے کیا اس کو ایران کی عوام نے، ایران کی حکومت نے دل سے تسلیم کر لیا۔ یہ اب اس وقت یہ افواہ کیوں آ رہے ہیں خامنئی ہاں جتنے بھی خلیجی ممالک ہیں ان میں ایک طاقتور ملک ایران کے سربراہ ہیں، ان کی ایک اپنی حیثیت ہے، ٹھیک ہے، اور وہ شیعوں کے روحانی پیشوا ہیں، مجتہد ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات بھی ہے، لیکن ان سے بڑے مجتہد یا ان سے جو بڑی حیثیت یا جو بڑی عمر ہے وہ تو آیت اللہ سیستانی کی ہے، جو 90 برس کو کراس کر چکے ہیں۔ ان کے موت کی افواہ تو نہیں آ رہی، ان کی بیماری کی افواہ تو نہیں آ رہی، ان کی کیوں آ رہی ہے؟ اور وہ بھی خاص طور پر ان دنوں میں جب الٹی گنتی امریکہ میں شروع ہو چکی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار کے حوالے سے۔ اس وقت ایک نام لے رہے ہیں مجتبیٰ خامنئی کا، جو کہ خامنئی صاحب کے بڑے فرزند ہیں، اور ان کے لیے مغربی میڈیا کا کہنا ہے کہ یہ پر اسرار شخصیت کے مالک ہیں۔ وہ بھی اپنے والد کی طرح عالم ہیں، مشہد میں پیدا ہوئے، اور یہ 2009 میں جب صدارتی انتخابات کے بعد مظاہرے ہوئے تھے، کریک ڈاؤن ہوا تھا اور ایران میں یہ سامنے آئے تھے۔ اب ایک طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران میں بادشاہت ختم ہو چکی ہے، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ رہبر کی جگہ لے لے، جسے رہبر معظم ایران میں کہتے ہیں۔ اچھا، اور یہ بات بھی مغربی میڈیا کہہ رہا ہے کہ ایران کا وہ ہی رہبر بن سکتا ہے جس کو پاسداران انقلاب ایران کی حمایت حاصل ہو، اور مجتبیٰ خامنئی یہ حمایت رکھتے ہیں۔ اور یہ ان پر الزام یہ بھی لگایا جاتا ہے کہ جو آیت اللہ خامنئی کا دفتر ہے وہ بھی انہیں سپورٹ کر رہا ہے، جو کہ ایران کے تمام دفاتر سے جس کی طاقت اور اہمیت سب سے بڑی ہے۔ یہ باتیں اس سے پہلے نہیں آئی تھی۔ دوسرا نام ابراہیم رائیسی کا بھی لیا جا رہا ہے۔ یہ 60 برس کے بزرگ عالم ہیں، یہ بھی مشہد میں پیدا ہوئے، اور مغربی میڈیا کا کہنا ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خامنئی کی جگہ لینے والے ہیں تو انہوں نے کبھی اس بات کی تردید نہیں کی ہے۔ ان کو شہرت ملی تھی 1988 میں، جب سیاسی کارکنوں کے خلاف مقدمات چل رہے تھے، تو ان کو انہوں نے سزائے موت ان کے دنوں میں عام ہو گئی تھی، یہ کہنا ہے مغربی میڈیا کا، جس کی وجہ سے ایران کے لوگ ان کو بہت زیادہ پسند نہیں کرتے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ 2017 کے وہ صدارتی انتخابات میں ہار گئے تھے، لیکن وہ آیت اللہ خامنئی کے اتنے قریب ہیں کہ انہوں نے انہیں ایران کی عدلیہ کا سربراہ مقرر کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ منظر پہ بھی نظر آتے ہیں۔ اور دوسرا ان کو جو کریڈٹ مغربی میڈیا دے رہا ہے وہ یہ کہ یہ بدعنوانی کے خلاف سخت موقف رکھتے ہیں اور بدعنوانی کے خلاف سخت ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاسداران میں بھی ان کو عزت حاصل ہے، ان کو اہمیت حاصل ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پھر یہیں پر مغربی میڈیا خاموش نہیں ہوتا، مغربی میڈیا اس سلسلے میں صادق لاریجانی کا نام بھی لے رہا ہے۔ صرف صادق لاریجانی کا نام نہیں، بلکہ ایران کے جو موجودہ پریزیڈنٹ ہیں حسن روحانی، ان کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی ایران کے رہبر معظم ہونے کی خواہش اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ اب فیصلہ کرنا ہے مجلس رہبری نے، جس میں 88 عالم ہیں، اور ان عالموں میں اکثریت ان قدامت پرست علماء کی ہے جن کو آیت اللہ خامنئی کی سپورٹ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باہر جتنی بھی باتیں کی جا رہی ہیں، نہ ان کا سر ہے نہ پیر ہے، اور اچانک اگر اس قسم کی کوئی بات ہو بھی جاتی ہے تو اچانک اس قسم کا ایسا ہی کوئی نام آ سکتا ہے جس کی طرف کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس وقت امریکہ
کے کہنے پر UAE، بحرین، سوڈان، مراکش اسرائیل سے اپنے تعلقات استوار کر چکے ہیں۔ مصر اور اردن پہلے سے اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں۔ سعودی عرب اسرائیل کے لیے اپنی دل میں نرم جگہ رکھتا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ نومبر کے آخری جمعے کو ایران میں محسن فخری زادہ، جو کہ بہت بڑے ایٹمی سائنسدان تھے اور اب وہ کرونا ویکسین پر کام کر رہے تھے، ان کو دن دھاڑے ایک شاہراہ پر قتل کر دیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ ان پر جو فائرنگ کی گئی ہے ایک مصنوعی سیارے سے، مشین گن سے، آٹومیٹک طریقے سے، اور اس کو استعمال کیا گیا، اور وہ جس گاڑی سے ان پر فائرنگ کی گئی اس کو بھی دھماکے سے اڑا دیا گیا۔ جو اسلحہ وہاں سے ملا وہ اسرائیلی تھا، اور اسرائیل نے دنیا کو مبارکباد دی کہ دنیا ہمارا شکریہ ادا کرے کہ ہم نے محسن فخری زادہ کو قتل کر دیا ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ دسمبر کے فرسٹ جمعے کی رات، جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب، تل ابیب میں، اسرائیل میں فہمی حنوائی کا قتل ہو جاتا ہے، جو کہ موساد میں، جو کہ ان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، بڑے پائے کا عہدہ رکھتے تھے، بڑی حیثیت مانی جاتی تھی ان کی، اور ان کا ایک بہت بڑا مقام تھا اپنے موساد میں، اپنی حکومت میں، تو ان کا قتل ہو جاتا ہے، اور جس کی ذمہ داری ایران نے لی۔ اب 38 دن باقی رہ گئے ہیں۔ یہ 38 دن کیا گل کھلائیں گے؟ ہماری نظر ان پہ ہونی چاہیے۔ اپنے بھائی، اپنے دوست شیر محمد فعال کو اجازت دیں۔ خدا